بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تحفہ یا اہلی مدد، یقیناً آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا اہم ترین موضوع ہے حدیث ثقلین۔ آخر حدیث ثقلین کیا ہے اور اس حدیث ثقلین میں ایسی کیا گفتگو ہے کہ اس کو خود مسلمان ہی چھپا رہے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں۔ اہل بیت میں کون شامل ہے؟ خاندان رسالت کو اہل بیت اطرت اور آل کے طور پر جانا جاتا ہے، جن میں آپ کی بیٹی پاک سیدہ، ان کے خاوند امام علی علیہ السلام اور ان کے دو بچے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام شامل ہیں۔ خاندان رسالت کے یہی 5 ارکان ہیں جس کے سربراہ خود رسول خدا تھے، اس وقت زندہ تھے جب رسول خدا پر ان کی فضیلت کے بارے میں آیت نازل ہو رہی تھی۔ البتہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے 9 ائمہ بھی اس منتخب کردہ خاندان کا حصہ ہیں، جن میں آخری زماں ہمارے امام ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں حدیث ثقلین کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی میراث، رسول خدا کی میراث میں عنقریب موت کی پکار، رسول خدا فرما رہے ہیں موت کی پکار پر لبیک کہنے والا ہوں۔ بتحقیق میں اپنے پیچھے 2 قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت۔ بے شک یہ دونوں کبھی علیحدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کے کنارے وہ آپس میں مجھ سے آ ملیں۔ رسول اللہ کی یہ مستند حدیث 30 سے زیادہ صحابہ سے مروی ہے اور سنی علماء کی بڑی تعداد نے اسے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے مشہور حوالے جات کچھ یہ ہیں: الحکم النشاپوری، المستدرکہ علی الصالحین، جلد 3، صفحات 109، 110، 148 اور 533۔ انہوں نے اس روایت کی بخاری اور مسلم کے معیار کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔ الذہنی نے اس فیصلے کی تاکید کی ہے۔ میں آپ کو، اگر آپ نے اہل سنت کی کتاب سے حوالے دیکھنے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ویسے میں اسکرین پہ بھی چلا دیتی ہوں۔ اور بات رہی کہ ہم یہ حدیث ثقلین کیوں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ فرقے والے اس کو مانتے نہیں ہیں، تو ماننے کا، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو اہل سنت کی کتاب سے بتا رہے ہیں ان حوالوں کو۔ کیا رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد الگ کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں؟ آپ کو بتا دیں کہ حدیث ثقلین کو تبدیل کر دیا گیا اس جملے کے ساتھ کہ میں سنت چھوڑے جا رہا ہوں اہل بیت کی جگہ پہ۔ یہ غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول کے آخری خطبے سے منسوب کیے گئے اس قول کی کوئی اہل اعتماد بنیاد نہیں۔ یہ قول صحیح سطح میں کسی میں بھی درج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ طبری میں بھی پائے جانے والی روایات کی اسناد نامکمل ہے۔ کچھ اور روایات جن کی اسناد مکمل ہے، جو کہ بہت کم ہیں، ان سب کے راوی اہل سنت علماء رجال کے نزدیک انتہائی ناقابل اعتبار ہے۔ تحقیق میں دلچسپی رکھنے والے حضرات متعلقہ کتاب کا مطالعہ کر کے ان غیر معمولی حقائق کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ہرگز یہ تجویز نہیں کیا جا رہا کہ رسول اللہ کی سنت کی اتباع نہ کی جائے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اہل بیت کی طرف آپ کی سنت کے قابل اعتبار، خالص اور غلطی سے پاک منبع کے طور پر رجوع کریں۔ کچھ منافق لوگوں نے بغض آل محمد، بغض اہل بیت میں اس لفظ کو تبدیل کر کے اہل بیت کی جگہ پہ سنت لکھ دیا، اور وہ خود مسلمان ہی ہے۔ اور ہم آپ کو ادھر حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس اللہ کا پیغام پہنچانے کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے قربا سے محبت کے۔ آیت نمبر 23 سورہ شورى نازل ہوئی تو مسلمانوں نے رسول اللہ سے پوچھا: آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن سے محبت ہم پر فرض ہے؟ آپ نے جواب دیا: علی، فاطمہ اور ان کے 2 بیٹے۔ یہ بھی اہل سنت صحیح البخاری جلد 7 صفحہ نمبر 331 میں موجود ہے۔ اہل بیت کے مقام، فضیلت اور حقانیت کی مزید تصدیق قرآن کے ذریعے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ اختلاف کے دوران ہوئی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں: آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ آیت نمبر 61 سورہ آل عمران۔ رسول اللہ نے پاک امام علی علیہ السلام، پاک سیدہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور کہا: اے اللہ، یہ میرا خاندان اہل ہے۔ مسلم الصحیح میں یہ موجود ہے، حدیث نمبر 5915 میں اور باب 31 میں یہ موجود ہے۔ باقی میں آپ کو
کتابوں کے حوالے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، جس کو کوئی شک ہے وہ جا کے نیچے دیکھ سکتا ہے ڈسکرپشن میں۔ اور یہ حدیث جو ہے، یہ نجران والا واقعہ، وہ کہتے ہیں علماء اہل سنت کہ بخاری مسلم کے معیار پہ ہی مطابق بالکل صحیح ہے۔ اب بتا دیں کہ یہ بغض آل محمد کی وجہ سے اس حدیث کو چھپایا گیا اور دبایا گیا، اور وہ خود ایک مسلمان ہے جو اس کو چھپا رہا ہے اور دبا رہا ہے۔ بغض آل محمد میں، بغض اہل بیت میں اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور لائک سبسکرائب چینل کو کرنا مت بھولے گا۔ اور صرف بات حق اور سچ کی ہے، ہمیشہ جو چیز چھپائی جائے سمجھ جائیں اس میں یا تو کوئی سچائی چھپی تھی یا تو کوئی حق پہ تھا، اور اسی حدیث کو رسول خدا سے غلط منسوب کر کے کتابوں میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ اہل بیت کی جگہ سنت لکھ دیا گیا ہے۔ بہت سی کتاب میں نے پڑھی، خود ایکسپیرینس کیا اس چیز کا، پر یہ ہمارے ملک میں ہی اس طرح کا نظام ہے کہ اپنے ہی اسلام کو غلط ثابت کرنے پہ یہ خود مسلمان ہی ہے جو اپنے اسلام کو گندہ کر رہا ہے۔ بہرحال حقیقت آپ سب کے سامنے ہے، ہم نے اپنی کتاب سے کچھ بیان نہیں کیا، ہماری کتاب میں یہ حوالے اسی طرح موجود ہیں اور اسی طرح بیان بھی کیے گئے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو اہل سنت کی کتاب سے تمام حوالے اور تمام واقعہ وقوع ان کی کتاب سے پیش کیا ہے۔ اللہ حافظ۔